مسجد عائشہ میں یا طائف سے واپسی پہ عمرہ ضروری ہے، مسجد عائشہ سے ضروری نہیں ہے۔ آپ کی تفسیر مکی جو ہے وہ انڈیا میں ملے گی، اللہ اعلم۔ میں نے یہی معلومات ہوئے ہیں کہ مدراس کے قریب ایک جگہ ہے آمپور، وہاں کے علماء ہیں مولانا تمیم قاسمی، انہوں نے اس کتاب کو بھی شائع کیا ہے اور وہ تقسیم کر رہے ہیں، تو آپ وہاں سے منگوا لیں۔ وہ خود مولانا تمیم صاحب یہ دارالعلوم دیوبند کے فارغ ہیں۔ بعض لوگ مولانا عبدالستار تونسی کو گستاخ رسول کہتے ہیں، کوئی بدعتی کہتا ہوگا۔ میں نے طواف کے پہلے 3 چکروں میں کندھا جو ہے وہ ننگا کیا، باقی 7 میں ہی کرنا چاہیے تھا، بہرحال دم کوئی نہیں۔ آپ مجھے اپنی ٹوپی یا کوئی استعمال کردہ چیز مجھے دیں، کون سی برکت ہو جائے گی آپ کو؟ مولویوں نے بھی کبھی کسی کو کچھ دیا ہے؟ عجیب بات نہیں ہو نہ، ایمان سے کہیں، مولوی کا باپ، بھائی، چاچا، نانا نہیں مرتے؟ انہوں نے کبھی کلخانی پہ بلایا تمہیں؟ اگر بلائے خدا کے کعبے میں قسم کھا کے بتاؤ، کبھی چلیسواں کیا انہوں نے اپنے باپ دادے کے؟ تمہارے کرتے ہیں تاکہ چاول تمہارے کھائیں گے، اپنا تو مولوی پاگل نہیں ہے کہ کسی کو دے دے۔ دوسری وجہ یہ بھی ہوتی ہے میرا بھائی کہ اس طرح لوگوں میں بلا وجہ ایک بزرگی بنتی ہے کہ جی فلاں کا تبرک ہے اور یہ ہے، اور میں وہ بزرگ نہیں ہوں، کسی بزرگ سے حاصل کرو، میں تو ایک طالب العلم آدمی ہوں۔ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں، پورا قرآن پڑھ کے بعد میں 14 سجدے کرتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، جب آتا ہے سجدہ اس وقت کیوں نہیں کرتے ہو؟ کٹھے کرتے جا رہے ہو، پھر تم نے کرنے ہیں، تمہارا باپ بھی نہیں کرے گا۔ اللہ کسی بندے سے راضی ہے یا ناراض؟ اگر اللہ والے کام کر رہا ہے تو راضی ہے، شیطان والے کر رہا ہے تو ناراض ہے۔ جب ہم سجدہ کریں، سجدہ تلاوت کیا پڑھیں؟ وہی سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، یا اگر کسی کو آتا ہو تو سجد لک وجہی وشق لک سمعی وبصری، اللہم لک سجدت بک آمنت وعلیک توکلت، اگر آئے، نہ آئے تو سبحان ربی الاعلیٰ۔ ایک عورت ہے مطلقہ، 3 دفعہ اس کو طلاق ہو چکی ہے، اب اس کو میں پیغام بھیجنا چاہتا ہوں، جس کو پہلے 3 دفعہ طلاق ہو چکی ہے، تمہیں کسی بچھو نے ڈنگ مارا ہے کہ پھر اسی کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ اگر کوئی کہے کہ مدینہ شریف میں میرا سلام عرض کریں تو بالکل ٹھیک ہے، کریں۔ مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے آئے ہیں، طواف کرنے کے بعد صفا مروہ دوسری جگہ کر دی ہے، دوسری جگہ کیا مانا؟ یعنی کہیں طائف میں جا کے کی ہے؟ کوئی وضاحت کرو نا، دوسری جگہ سے کیا مراد ہے؟ طواف اندر کیا ہے اور صفا مروہ حرم کے باہر ہوٹل کے قریب دوڑے ہو، کوئی وضاحت کرو نا، کہاں دوسری جگہ کر دی ہے؟ اگر آدمی نے حمام میں جانے کے بعد احرام کی حالت میں وہاں جو واشنگ لوشن لگا ہوتا ہے، ارے ہاتھ لگا کچھ نہیں ہوتا، پان اور سگریٹ سے کیسے جان چھوٹ سکتی ہے؟ نیت پکی ہو تو چھوٹ سکتی ہے۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں 30 سال سگریٹ پی، چھوڑی پھینک دی، بس ختم۔ اس کا تعلق ہوتا ہے قوت ارادی سے کہ فیصلہ کر لے آدمی کہ میں نہیں پینی۔ پاکستان سے عمرے کی ادائیگی کے لیے ٹکٹ سے 3 دن قبل ایام شروع ہو گئے، اب نیت کہاں سے کریں؟ آپ کو وہیں سے نیت کر لینی چاہیے تھی، آپ نے نہیں کی ہے، دم پڑ گئی آپ پر۔ اگر بچنا چاہتی ہیں تو طائف جا کے نیت کر کے عمرہ کریں۔
اگر آپ نے وہاں سے نیت نہیں کی تو اب طائف سے کریں ورنہ دم دینی ہوگی۔ اگر ایک آدمی مریض ہے اس کو ہم نے ویل چیئر پہ طواف کرا، انشاءاللہ آپ کا بھی ہو جائے گا۔ میری بیٹی ہے، اس کے شوہر کے ساتھ ناچاکی ہے، اللہم الف بین قلوبہم، خدا کرے کہ اصلاح ہو جائے۔ اگر کسی نے صفا مروہ دوڑا ہے، مثلاً دو آدمی ہیں، دونوں نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا ہے، اب ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھر سکتے ہیں۔ اگر ایک نے نہیں کیا ہے پھر دم پڑ جائے گی۔ 73,000 نقد رقم بالکل زکوٰۃ ہے، 2.5% کے حساب سے ادا۔ اور بھی تو چیزیں گھر میں ہیں نا، صرف 73,000 تو نہیں ہے۔ میری بھتیجی ہر ایک سے لڑتی رہتی ہے، اللہ ہدایت دے، اور کیا کر سکتا ہے آدمی؟ شوگر کا میں نے علاج بتا دیا ہے۔ بلسان سے کیا فائدہ ہے، حکیم سے پوچھ لو۔ اگر عمرے کے وقت صفا کے 1-2 چکر چھوٹ گئے، جا کے ادا کرو، دم نہیں پڑے گی۔ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ زمزم ہم بوتلوں میں بھر جا کے لے جاتے ہیں، ہوٹل میں پیتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ہم اپنے بچی یا بچے کا بسم اللہ بھی رکھ سکتے ہیں، ہاں جی کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اگر ایک آدمی عمرہ کرنے کے بعد ہوٹل میں چلا گیا، بال نہیں کٹوائے، بھول گیا، کپڑے پہن لی، اگر 3 4 5 گھنٹے گزر گئے، دم پڑ گئی، بال بھی کٹوائے اور دم بھی دے۔ کفن کو آب زمزم سے دھونا جو ہے کوئی نہ حدیث میں ہے، نہ قرآن میں، نہ صحابہ نے دھویا ہے۔ کسی غیر مسلم سے محبت ہو جائے، وہ اس کے ساتھ رہتا ہے کہ شاید یہ مسلمان ہے، تو اس کو مسلمان نہ کرو، اپنا اسلام بچاؤ۔ غیر مسلم یا مسلم عورت کے ساتھ رہنا حرام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے باپ کی 2 بیویاں ہیں، دونوں بیویوں سے اولاد ہے، بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی، تو 8ویں حصے میں دونوں بیویوں کو حصہ ملے گا، باقی جائیداد جو ہے آدھا لڑکی کو اور پورا لڑکے کو۔ بہتر یہ ہوتا ہے کہ میراث کے مسئلے اپنے مقامی علماء سے مدرسے میں جا کے فتویٰ لکھوا لو۔ میں نے گناہ سے توبہ کر لی ہے، لیکن وسوسے جب توبہ کر لی وسوسے کا کیا مطلب؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب آدمی توبہ کر لیتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔